پاکستان کے سیاسی میدان میں عمران کے منہ کے بل گر جانے اور عام انتخابات سر پر آن پہنچنے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ کے روح رواں اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف اب بھی لندن سے وطن واپس کیوں نہیں آ رہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر سیاسی ذہن رکھنے والے شخص کے دماغ میں کل بلا رہا ہے۔ سینئر سیاسی تجزیہ کار عمار مسعود بتاتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت پاکستان واپس آئیں گے جب ان کے پیش نظر 4 اہم نکات پر مثبت پیش رفت ہوگی۔ نواز شریف اداروں اور عوام سے اسی توقیر کے متقاضی ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ وہ اپنے خلاف تمام بے بنیاد مقدمات کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وطن واپسی پر ان کا استقبال فقید المثال ہو، اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ وطن واپسی پر کسی دوست ملک سے کوئی ایسا معاشی معاہدہ ان کے ہمراہ ہو جس سے پاکستان کے دلدر دور ہو جائیں۔ اپنے ایک کالم میں عمار مسعود لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہوں یا پی ڈی ایم کے رہنما، سیاسی جماعتوں کے کارکن ہوں یا سیاسی تجزیہ کار، سب یہ بات جانتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے۔ جس رہنمائی اور قیادت کی اس وقت ملک کو تلاش ہے وہ آج کل لندن میں مقیم ہیں۔ نون لیگ کے رہنما اکثر کسی پریس کانفرنس میں آ کر یا جلسے میں یہ نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ نواز شریف اسی مہینے یا اگلے ہفتے واپس آ رہے ہیں، لیکن اس بات کو اب بہت وقت گزر گیا ہے۔ کئی مہینے بیت چکے ہیں۔ نواز شریف کی راہ تکتے تکتے نون لیگ کے کارکنوں کی آنکھیں تھک گئیں، مگر ابھی تک نواز شریف کی وطن واپسی کا حتمی پلان کسی کے پاس نہیں۔ اس موضوع پر بحث کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک عام کارکن سے لے کر پی ڈی ایم کے ہر سیاسی قائد کو علم ہے کہ عمران خان کا اصل توڑ نواز شریف کی واپسی میں پوشیدہ ہے۔ یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے، تو کیا نواز شریف یہ حقیقت نہیں جانتے؟ میاں نواز شریف کو بھی خوب علم ہے کہ الیکشن مہم میں نون لیگ کی کامیابی ان کی مدد کی مرہون منت ہے۔ اس سب کے باوجود لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہوئی ہے؟ کون سی حکمت اور کون سے رموز ہیں جو نواز شریف کی وطن واپسی میں رکاوٹ ہیں؟ اس حوالے سے بھات بھات کی آرا ہے۔ ان آرا کو سننے، سوچنے، سمجھنے کے بعد ہی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ ایک قیاس کے مطابق نواز شریف اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک چیف جسٹس ریٹائرڈ نہیں ہوتے اور ان کی جگہ نئے چیف جسٹس اپنا عہدہ سنبھال نہیں لیتے۔ وہی وقت ہوگا جب نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہوگی اور سیاست میں پورے زور و شور سے حصہ لے سکیں گے۔ موجودہ صورتحال میں واپسی میں یہ امر بھی معنی ہے کہ جس بساط کو ہائیبرڈ نظام کے نام پر بچھایا گیا تھا، اب بھی اس شطرنج پر کچھ مہرے عمران خان کے مفاد میں چلائے جا رہے ہیں۔ اگر نواز شریف موجودہ عدالتی دور میں واپس آتے ہیں تو ان کے مہروں کی مدد سے کوئی ایسی چال چلی جا سکتی ہے جو بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کا طریقہ انتظار اور مزید انتظار ہے۔ صدر مملکت ملک کے آئینی سربراہ ہیں، گرچہ ان کا عہدہ سیاسی معاملات میں مداخلت کا متقاضی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ کسی سیاسی کارکن کی طرح اپنے عہدے کی حرمت داؤ پر لگانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان کے جانے کے دن بہت قریب ہیں۔ ستمبر میں ان کی آئینی مدت بھی ختم ہو رہی ہے اور ایک نئے صدر کا انتخاب ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دفعہ صدر کا عہدہ نواز شریف کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اب وہ نئے لوگوں کی رہنمائی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر انتخابات شفاف ہوتے ہیں اور نون لیگ بڑی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو وزارت عظمیٰ کا عہدہ کسی نوجوان کے حوالے کر کے نواز شریف صدارت کے عہدے پر براجمان ہو سکتے ہیں۔ اگر وزارت عظمیٰ مریم نواز کا مقدر بنتی ہے تو صدر اور وزیر اعظم کا یہ رشتہ بے مثال تعلق بن سکتا ہے، لیکن یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ اس کے بارے میں حقائق مفقود ہیں۔ انتخابات کی تاریخ کا بھی نواز شریف کی واپسی اور مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم سے گہرا تعلق ہے۔ نون لیگ کی خواہش ہے کہ انتخابات کم از کم نومبر تک آگے لے جائے جائیں تاکہ نواز شریف کے خلاف بنے بے بنیاد مقدمات ختم ہوں اور وہ آزادانہ طور پر انتخابی مہم میں حصہ لے سکیں۔ مولانا فضل الرحمان کا استدلال ہے کہ انتخابات مارچ میں ہوں گے تاکہ حکومت کی کارکردگی میں کچھ بہتری آ سکے۔ پیپلز پارٹی کے مطابق انتخابات اکتوبر میں آئینی مدت پوری ہونے پر ہونے چاہیے۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے بعض قریبی ذرائع سے بات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ نواز شریف کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور واپسی میں کیا امر مانا ہے۔ پتہ چلا کہ 4 نکات ایسے ہیں جن کا انتظار نواز شریف کو ہے۔
ایک بات تو بہت واضح ہے کہ نواز شریف اداروں اور عوام سے اسی توقیر کے متقاضی ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ ان کے خیال میں ان کی شخصیت، خاندان، پارٹی اور کارکنان کے خلاف جو گھناونے الزامات گزشتہ دور میں لگائے گئے ہیں وہ سب کے سب واپس ہونے چاہیے۔ وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کے خاندان نے اس ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بدلے میں وہ کسی عہدے کے نہیں بلکہ احترام کے متقاضی ہیں۔ دوسرا، وہ ان تمام بے بنیاد مقدمات کا خاتمہ چاہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خود، ان کی پارٹی اور ان کے کارکنوں کو عذاب سے گزارا کیا۔ تیسری، ان کی خواہش ہے کہ ان کا استقبال فقید المثال ہو۔ مسلم لیگ نون اور اس کی ذیلی جماعتوں نے مدتوں سے اس کی تیاری بھی کر رکھی ہے کہ جب نواز شریف اس دھرتی پر قدم رکھیں تو وہ تاریخ کے سب سے بڑے جلسے سے خطاب کریں، ایسا جلسہ جو بے نظیر شہید کے 1986 کے جلسے کی یاد بھلا دے۔ آخری بات جس کا نواز شریف کو انتظار ہے وہ چند معاہدے ہیں۔ یہ معاہدے ملکی نہیں، بین الاقوامی ہیں۔ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو عوام کے لیے کوئی خوشخبری بھی ان کے ہمراہ ہو۔ عرب ممالک سے ان کے ذاتی تعلقات ہمیشہ قابل رشک رہے ہیں۔ چین کی قیادت بھی انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ نواز شریف کی خواہش ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں تو کوئی ایک ایسا معاہدہ ان کے ہمراہ ہو جس سے پاکستان کے تلدر دور ہو جائیں۔ آخر میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان باتوں سے شاید اتفاق نہ کریں اور ان کا خیال ہو کہ نواز شریف اب اس ملک کی سیاست میں بااثر نہیں رہے۔ اس کا جواب چاہتے ہیں تو ملک کی سیاسی منظرنامے پر نگاہ ڈالیں۔ اب تک ہوا وہی ہے جو نواز شریف نے چاہا ہے۔ اگر اس بات کا یقین نہ آئے تو ایک دفعہ نواز شریف کی گجرانوالہ والی تقریر دوبارہ سن لیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔